بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ ہم نون لیگ کو اپنی شرائط پر ووٹ دیں گے. بھائی یہ کیا بات ہوئی بلاول صاحب؟ جب آپ پاور شیئرنگ کریں گے تو دو طرفہ شرائط مانی جاتی ہے نا, ایک پارٹی کی شرائط تو نہیں مانی جاتی نا. اس میں کچھ آپ کی جینین باتیں مانی جائیں گی, کچھ نون لیگ کی مانی جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر, ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین, پاکستان میں الیکشن ہو چکے ہیں. دھاندلی کی کنٹروورسی موجود ہے, لیکن پاکستان کا سب سے قریبی دوست چین کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے تمام فریق سیاسی اتحاد اور استحکام کے لیے کام کریں. یہ میں بتاؤں گا کہ چین نے یہ کیوں کہا. دوسرا معاملہ ہے کہ وفاق میں حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں, اور رات کو نون لیگ والے انتظار کرتے رہے, آج بھی ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہونا ہے. یہ بات چیت کیوں نہیں آگے بڑھ رہی؟ وہی جو میں نے کل کہا تھا, حلوے اور کریلے کا معاملہ ہے. پھر آج سینٹ میں بہت کچھ ہوا ہے. مشاہد حسین نے کیوں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا؟ عرفان صدیقی صاحب نے کس مؤثر انداز میں نون لیگ کا کیس پیش کیا؟ اور ان کا یہ فکرہ بڑا اہم ہے کہ کیا خیبر پختونخوا میں الیکشن اگر پی ٹی آئی کی نظر میں شفاف ہوئے ہیں تو وہ امام کعبہ نے کرائے ہیں, اسی الیکشن کمیشن نے کرائے ہیں. ناظرین, سب سے پہلے میں آؤں گا پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے پوری دنیا کی نظریں تھیں, اور امریکہ جو ہے کئی دفعہ بیانات دے چکا ہے, اور اڈیالہ جیل سے قیدی نمبر 804 نے بھی بیرسٹر سیف کے ذریعے ایک پیغام بھجوایا میڈیا کے تھرو امریکہ کو کہ امریکہ دباؤ ڈالے. یہ وہی امریکہ ہے بقول عمران خان صاحب کے جس نے سائفر میں دھمکی دی تھی, رجیم چینج کی, اور اب آپ مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں امریکہ کو. یہ بہت بڑی کنٹرڈکشن ہے. پاکستان کے اندر الیکشن ہوا ہے, عدالتیں موجود ہیں, نظام موجود ہے, جائیں. 18 میں بھی اسی طرح الزام لگے, 13 میں بھی لگے, اسی نظام کے تحت ہوا نا جو کچھ ہوا. باہر سے تو کوئی نہیں آ کے. کیا وہاں بائیڈن اور ٹرمپ کا جو کچھ ہوا تھا پاکستان کے دفتر خارجہ نے کبھی بیان دیا تھا؟ حالانکہ وہ روس کی مداخلت کا الزام لگاتے تھے. تو یہ ایک الگ بات ہے. چین نے بڑا ویلکم کیا جی پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے ہیں, اور چینی ترجمان نے کل ایک بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں ہم ان کا بڑا خیر مقدم کرتے ہیں, اور عوام کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں. انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ تمام فریق سیاسی اتحاد اور استحکام کے لیے کام کریں. پاکستان میں الیکشن مستحکم اور ہموار انداز میں ہوئے. چین, ناظرین, پاکستان کا سب سے قریبی دوست ہے. ہر مشکل گھڑی میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. ڈیفالٹ ہونے سے ابھی چین نے بچایا تھا, بڑا کردار ادا کیا دیگر دوست ممالک کی طرح. اور کوئی معاملہ ہو, بھارت کے عزائم کو ناکام بنانا ہو, پھر سی پیک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جو پاکستان میں تقدیر بدل رہا ہے, گیم چینجر پروجیکٹ ہے. جو بھی لایا, نواز شریف لائے, زرداری لائے, یہ پاکستان کا منصوبہ ہے, اس کو مزید آگے بڑھنا ہے. اس لیے چین کی طرف سے یہ کہنا کہ تمام فریق سیاسی اتحاد اور استحکام کے لیے کام کرے بڑا اہم فکرہ ہے. فارن آفس کے ترجمان کا فکرہ ہے, ظاہری بات ہے ان کی حکومت کا, ان کے پریزیڈنٹ کا, کہ یہ رائے ہے کہ پاکستان کے اندر مزید انتشار نہ پیدا کیا جائے. میں اس کو اس طرح اخذ کرتا ہوں کہ جو مینڈیٹ آیا ہے اس کے تحت آپ آپس میں اتحاد اور اتفاق کی فضا بنائیں اور ملکی معاملات کو آگے چلائیں. ناظرین, دوسرا معاملہ ہے
پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ بات چیت بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ گئی ہے، ڈیڈ لاک ختم ہو گیا. کبھی ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے. صرف ایک ایشو، دو ایشوز پہ معاملہ رکا ہوا ہے. ایک پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے میں کابینہ میں ہم نے نہیں آنا، اس پہ تھوڑی گڑبڑ ہے. پھر سندھ کی گورنرشپ وہ کیوں مانگ رہے ہیں بھائی؟ وہ پہلے ہی ایم کیو ایم کو دی ہوئی ہے. اور کامران ٹسوری، آپ کو پتہ ہوگا آصف زرداری صاحب کن کے بندے ہیں اور آپ کن کے ساتھ کوارڈینیشن کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس پر ہاں پنجاب کی گورنرشپ ہو یا کے پی کے کی گورنرشپ ہو، وہ آپ کو ضرور ملے گی. اسپیکرشپ کا عہدہ بھی ملے گا. اب چیئرمین سینٹ پہ نون لیگ کہہ رہی ہے اسحاق ڈار کے لیے چاہیے، یا اعظم نذیر تارڑ کو بنانا ہے، یا کوئی اور امیدوار جو بھی ان کے ذہن میں ہو. اب بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ ہم نون لیگ کو اپنی شرائط پر ووٹ دیں گے. بھائی یہ کیا بات ہوئی بلاول صاحب کہ اپنی شرائط پر آپ ووٹ دیں گے؟ شرائط جب آپ پاور شیئرنگ کریں گے تو دو طرفہ شرائط مانی جاتی ہے نا. ایک پارٹی کی شرائط تو نہیں مانی جاتی نا، اس میں کچھ آپ کی جینین باتیں مانی جائیں گی، کچھ نون لیگ کی مانی جائیں گی. تو اسی طرح معاملات کو اب آپ آگے بڑھائیں اور جلد حکومت بنائیں اس ملک کے اندر، کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، ملکی معاملات کو بہتر کرنا ہے. تو لہٰذا زیادہ گڑبڑ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ حلوہ پیپلز پارٹی کے لیے اور کریلے نون لیگ کے لیے، تو یہ چیز نہیں چلے گی. بالآخر آپ نے کابینہ میں آنا ہے، اور میری معلومات ہیں کہ پہلے فیز میں آپ کابینہ میں نہیں آئیں گی پیپلز پارٹی، اگلے فیز سیکنڈ فیز میں آ جائیں گے. دوسری بات ہے، آج ناظرین سینٹ کے اندر بڑی بحث ہوئی ہے الیکشن میں دھاندلی کے معاملے پہ. پی ٹی آئی کے سینیٹرز میں نے بڑا زوردار انداز میں اپنا موقف پیش کیا، دھاندلی کے حوالے سے مختلف تعویلیں دی. اور عرفان صدیقی ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی، تو 2018 میں کیا ہوا اس کو بھی شامل کریں. اب اگر ہوئی ہے تو کے پی کے میں آپ کہتے ہیں نہیں ہوئی. انہوں نے بڑا سوال اٹھایا، بڑا زبردست بات کی انہوں نے. کیا کے پی کے میں امام کعبہ نے الیکشن کرائے؟ اسی الیکشن کمیشن نے کرائے نا، جس نے پنجاب میں کرائے، سندھ میں کرائے، بلوچستان میں کرائے، فیڈرل میں کرائے. تو یہ اب کہ وہاں جیت گئے آپ تو وہ تو ٹھیک ہے جی، وہ نتائج ٹھیک ہیں. اور یہاں پنجاب پر آپ کو اعتراض ہے، کراچی سندھ پہ اعتراض ہے. تو یہ لہٰذا آپس میں بیٹھیں، ملکی معاملات کو آگے چلائیں. مشاہد حسین سید ہیں، کافی عرصے سے نون لیگ کی جو پالیسی ہے اس سے ہٹ کے گفتگو کرتے ہیں. آج انہوں نے ایک تو مشورہ دیا میاں نواز شریف صاحب کو کہ وہ صدر پاکستان بن جائیں، اور پرائم منسٹرشپ جو ہے بلاول بھٹو کو دے دی جائے، اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنائے، اور نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے سینٹر میں. یہی مشورہ اسی ڈفرینٹ الفاظ میں خواجہ سعد رفیق صاحب بھی دے چکے ہیں، اور باقی بھی پارٹی کے سینئر رہنما دے چکے ہیں. لیکن بات اس طرف نہیں جا رہی. نواز شریف جو ہیں وہ صدر پاکستان بننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آصف زرداری بن رہے ہیں. دوسرا، مشاہد صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان سمیت دیگر تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے، سیاسی قیدیوں کو. بڑی اچھی بات کی مشاہد صاحب نے. تو مشاہد صاحب، آپ نے وہ نیب دیکھا تھا نا 2018 کے بعد والا، جسٹس جاوید اقبال والا، بلکہ آپ نے تو تقریریں بھی کی تھی سینٹ میں. 9 مئی کے مقدمے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کا کیس ڈیفرنٹ ہے، باقیوں کا ڈیفرنٹ ہے. عمران خان صاحب کو جہاں تک رہائی کا تعلق ہے، وہ عدالت سے ریلیف ملنے پر ہی رہا ہوں گے، جس طرح باقی لوگ ہیں، کیونکہ 3 کیسز میں ان کو سزا ہوئی ہے. بہرحال آپ کی رائے قابل احترام ہے مشاہد صاحب.
میں ناظرین سب سے آخر میں آؤں گا لیاقت چٹھا صاحب کے متعلق، جن کے انکشافات نے بڑی عجیب صورتحال پیدا کر دی تھی۔ اب الیکشن کمیشن اس پہ انکوائری کر رہا ہے، اور اس میں ڈی آر اوز اور آر اوز جتنے تھے انہوں نے اپنے تحریری بیانات تو جمع کرا دیے، جس میں انہوں نے لیاقت چٹھا کے الزامات کو ٹوٹل غلط قرار دیا۔ اب رپورٹ جب منظر عام پہ آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا آگے کیا ہونا ہے۔ لیاقت چٹھا صاحب اس پریس کانفرنس کے بعد سے منظر عام سے غائب ہیں۔ ان کے موبائل فون تحویل میں لے لیے گئے تھے، ان کے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں ہے، اور کچھ صحافی تو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ انہیں فونیں کرتے رہے، وہ ان سے رابطہ نہیں ہو سکا اس پریس کانفرنس سے پہلے۔ تو ہمیں اگر یہ چٹھا صاحب کے ساتھ وہ رابطے میں تھے اور وہ یہی خبر ان اینکر صاحب کو دینا چاہتے تھے تو اس پریس کانفرنس میں ان کو کیوں نہیں بلایا؟ اب جو چٹھا صاحب ہیں غائب ہیں، کہاں ہیں، کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ ان کی فیملی کی طرف سے بھی کوئی بات اس بارے میں نہیں کی جا رہی، اور اداروں کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں آ رہی۔ تو ہو سکتا ہے ان کو کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جا رہا ہو، لیکن میرے علم میں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک ان کے الزامات کا تعلق تھا وہ تو 2-4-5 گھنٹوں کے بعد اس میں جان نہیں رہی۔ ان کی 2 باتیں میں اس دن کہہ بھی چکا تھا، 2 باتیں جو انہوں نے کی۔ ایک انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے بڑے اچھے الیکشن کرائے۔ بھئی پاک فوج کا تو الیکشن میں کوئی کردار ہی نہیں تھا۔ 2018 میں بڑا کردار تھا، پولنگ سٹیشن کے اندر بھی فوج کے جوان تعینات تھے اور پولنگ سٹیشن کے باہر بھی فوج کے جوان تعینات تھے۔ ہاں سیکورٹی کی حد تک پاک فوج کا تعلق تھا، نتائج کے حوالے سے تو آپ نے خود چٹھا صاحب نے کہہ دیا جی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر چٹھا صاحب نے چیف جسٹس پہ الزام لگا دیا، چیف جسٹس صاحب نے وضاحت کی، اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے، بہت مختلف باتیں سامنے آئی ہیں۔ اب چٹھا صاحب منظر عام پہ آئیں گے دوبارہ یا نہیں آئیں گے، ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹ کون سے پیش ہوں گے کہ ان کی ذہنی حالت کیا تھی۔ رانا ثناء اللہ بہت دفعہ ان کے بارے میں کہہ چکے ہیں، پنجاب کے وزیر بھی کہتے ہیں، لیکن کوئی معاملہ اب سامنے نہیں آ رہا۔ جب تک سامنے نہیں آتا کوئی حتمی رائے ناظرین اس حوالے سے دی نہیں جا سکتی، لیکن انہیں الیکشن کمیشن میں پیش کرنا پڑے گا جو انکوائری کمیٹی ہے، اور جب اس انکوائری کمیٹی میں پیش ہوں گے تو پھر ساری صورتحال واضح ہوگی اور پتہ چلے گا کہ وہ کس حالت میں اور کہاں رہے اتنے دن۔ ناظرین جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔